السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ گزشتہ 29 ایپیسوڈ سے میں آپ کے سامنے رمضان المبارک سے متعلق ایمان کے 6 ارکان، اسلام کے 5 ارکان، قرآن مجید کی حفاظت، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب، شروط اور رمضان المبارک کے مسائل، کن پر روزہ فرض ہے، کن پر روزہ فرض نہیں ہے، اس کے میں نے آپ کو 10 پوائنٹ بتائے تھے، اور روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا ہے اس کے میں نے آپ کے سامنے 10 پوائنٹ بتائے تھے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا، اور سائنٹیفک ایسٹرونومیکل سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق جو سبجیکٹ ہے، جیسے چاند ہے، سورج ہے، تارہ ہے، یعنی کہ ایک پوری ایک سائنس ہے جس کو ہم کاسمولوجی کا نام دیں گے، یا اسی طریقے سے اسپیس سائنس سے ریلیٹڈ جتنے ایٹماسفیئر جس کو کہتے ہیں، چاند کا باریک اور بڑا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اگر زمین جو ٹلٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے موسموں کا آنا اور جانا لگا ہوا ہے، اور چاند نظر آنے اور نہیں نظر آنے پر جو مسائل اٹھتے ہیں اس کو کس طریقے سے، یعنی چاند کے مسائل جھگڑے کا ذریعہ نہیں بلکہ چاند کے مسائل محبت کا ذریعہ ہے۔ ان سارے گفتگو، ان سارے مسائل پر الحمدللہ گفتگو کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی گزشتہ 29 ایپیسوڈ میں، اور آج انشاءاللہ چونکہ یہ ہمارا 30واں اور آخری ایپیسوڈ رہے گا انشاءاللہ، تو میں چاہتا ہوں کہ دعا کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ دعا ایک انسان کا وہ ہتھیار ہے کہ جو آخری تیر جس کو کہتے ہیں، یعنی آخری ہتھیار، اب جس کے بعد ایک آدمی پوری کوشش کر لیتا ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو یہ پہلا اور آخری ہتھیار ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے کشتی کے بارے میں قرآن مجید میں جو ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، دعا انسان کے لیے پہلا، درمیان میں، آخری میں ہمیشہ اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں قرآن مجید میں سورہ ہود میں بتایا گیا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ کشتی کے شروع ہونے میں اور کشتی کے پہنچنے میں ہر جگہ پر اللہ ہی کا ذکر ہے اور اللہ ہی کے خاطر ہوتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، یعنی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں اور تو ہی دینے والا ہے۔ یہ اتنی اونچی عبادت ہے، یہ اتنی اونچی بات ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو گراتا ہے اور اللہ کا مرتبہ بلند کرتا ہے، اور سب سے خطرناک شرک اگر ہو جاتا ہے تو اکثر لوگوں کو دعا کے مسئلے میں، الدعاء هو العبادہ، اس لیے کہا گیا عبادت کی کئی قسمیں ہیں لیکن اگر سب سے اہم عبادت اگر ہے تو دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پر بڑے ناپسند کرتے ہیں اس آدمی کو جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہی نہیں ہے، اور ہم کو دعا سکھائی گئی اور ہم کو یہ تعلیم دی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے، ویسے انسان کی پوری زندگی کا تعلق دعا سے ہے۔ ہر وقت، ہر پل، 24 گھنٹے میں وہ جب چاہے دعا کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ دعا کا کوئی خاص ٹائم ہو۔ آدمی دعا کر سکتا ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قبلہ و رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص شرائط اللہ نے سب اٹھا دیے ہیں۔ آدمی جب دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو یقیناً دعا کے لیے کچھ بیسک شرائط ہیں کہ آدمی شرک نہ کرے، آدمی حرام کمائی کھا کر دعا نہ کرے، کسی کو ناراض کر کے، رشتہ داریاں توڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں نہ مانگے۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ کنڈیشن جو ایک رکاوٹ ہو، وہ کنڈیشن جو کہ ایک آداب کے طور پر بتائی جاتی ہے جس سے کہ ایک انسان کو رکاوٹ پیدا ہو، اس ٹائپ کی کنڈیشنز نہیں ہے۔ اس دعا کو مزید بڑھانے والی، اس دعا کو مزید پاورفل بنانے والے کنڈیشنز ہیں۔ تو رمضان المبارک سے دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جہاں رمضان المبارک
سے متعلق آیتوں کا ذکر آیا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 روزے سے متعلق ہے، 184 روزے سے متعلق ہے، 185 روزے سے متعلق ہے، اس کے بعد اچانک 186 آپ دیکھیں گے دعا سے متعلق ہے، پھر اس کے بعد 187 پھر روزے کے متعلق کنٹینیو ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، آپ کتنے بھی روزہ رکھ لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر قبول نہیں کیا ہو تو آپ کو قبول کرنے کے لیے بھی دعا چاہیے، رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو دعائیں کرنی چاہیے۔ جو صحابہ تھے، جو بزرگ تھے، جو نیک لوگ تھے، اسلاف تھے، سیر عالم النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ملتا ہے کہ وہ لوگ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے یا 5 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان گزر جانے کے بعد اس کے بعد لگاتار 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ تو رمضان تک پہنچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے اور رمضان المبارک کے بعد اس کے قبول ہونے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا تقبل منا، کعبہ بنا دی، اس کعبے کو جا کر ہمارے سجدے ٹکراتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ اس طرف رخ کرو تو ہم رخ کرتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا تھا تو ہم وہاں رخ کیا کرتے تھے اس زمانے میں انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو ہم جہاں کہیں رخ کرنے ریڈی ہیں، بغیر اللہ کے حکم اپنی طرف سے کہیں پر بھی رخ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم ماننا ہی عبادت ہے۔ تو جو سجدے جا کر ہمارے ٹکرا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہو گئے، ہماری نمازیں قبول ہو رہی، لیکن جہاں جا کر آپ کے سجدے ٹکرا رہے ہیں وہ کعبہ بنانے والوں کا حال دیکھیں، وہ کہہ رہے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما لے ہم سے، تو ہم سے قبول فرما لے۔ یعنی کہ کعبہ بنانے کے بعد بھی یہ اطمینان سے نہیں بیٹھ گئے کہ ہماری بات تو قبول ہوگی، ہماری دعا تو قبول ہوگی، ہماری عبادتیں قبول ہوگی، نہیں، رمضان مبارک کے روزے، قیام، آپ کا بھوکا رہنا، قرآن مجید پڑھنا، یہ سب چیزوں کا قبول ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کرے تو اخلاص سے کرے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق کرے، پھر اس کے قبولیت کے لیے بھی دعا کرے۔ جب بھی کوئی آدمی کہتا ہے میں ایسا کیا، میں ایسا کیا، تو آپ کہیے ایسا کیا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند بھی ہونا ہے، نیک کام کرنے کے بعد بھی فکر مند ہونا ہے کہ دعا اگر یہ ساری باتیں قبول نہیں ہوئی تو الٹا منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے ان کے حق میں صرف پیاسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو تب جا کر روزہ قبول ہوگا۔ تو دعاؤں سے رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں کہ کہاں ہوں میں، میرے بارے میں، تو کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ مت سمجھے کہ بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ تو قریب ہے۔ علم، اللہ تعالیٰ سمع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، تو علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، علم کے اعتبار سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ لیکن کیا کہہ رہے آگے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو جواب دیتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ اجیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے ہی جواب طلب کرے، مجھ سے ہی دعا مانگے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے۔ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے پاس کے گمان کے مطابق رہتا ہوں، یقین کے ساتھ، اور اللہ ہی قبول کرے گا۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں ہم نے فلاں فلاں سے بھی دعا مانگی، ارے کیوں مانگے بھائی آپ؟ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ کہتا ہے میں اتنا گنہگار ہوں کہ میں اللہ کے پاس اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ تو آخر ایسا کیا گناہ کر لیا آپ جو ابلیس سے بھی خطرناک ہے؟ ابلیس تو رجیم ہے، ابلیس تو دھتکارا ہوا ہے، سارے برائیوں کی ایک جڑ ہے، وہ رجیم، کئی شر اور فتنہ اور وسوسہ ڈالنے والا ہے، وہ خناس کہا گیا، دشمن کہا گیا، عدو مبین کہا گیا۔ لیکن وہ بھی جب دعا مانگتا ہے ربی انظرنی، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے، مہلت دے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تجھے مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، کہ تجھے ایک مدت معینہ تک تجھے مہلت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہے، اس کی دعائیں قبول ہو رہے۔ آخر آپ نے ایسا کیا گناہ کر لیا کہ آپ اپنا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا نہیں سک رہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا کانسیپٹ دیا،
اللہ تعالیٰ گنہگاروں کا چہرہ دیکھنا اگر پسند نہیں کرتے تو پھر توبہ کانسیپٹ کیوں ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، قرآن میں حکم ہے نا، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو حکم ہے نہیں ہے، ویسے اللہ تعالیٰ توبوا إِلَى اللَّهِ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف تم توبہ کرو توبۃ نصوحا، لیکن تمہاری توبہ کھلواڑ والی نہیں ہونی چاہیے کہ کلے پہ مار لیے سمجھے کہ توبہ ہو گئی، نہیں نہیں نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتراف کریں جو کچھ بھی ہوا ہے کہ اب سے میں نہیں کروں گا، اپنے گناہ کا اعتراف، آگے پکا عزم کرے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، جو کچھ ہوا اس کے لیے معافی مانگے، اور اگر وہ حقوق العباد ہے، لوگوں کا کوئی حق دینا ہے تو ان کا حق دے دے، کسی کوئی آدمی تکلیف میں تو اس سے آ کر معافی مانگ لے، اور آگے اچھے سے اچھے عمل کرنے کی طرف لگ جائے۔ یہ ہوتا ہی خالص توبہ کی۔ اگر یہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ استغفروا، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، تو ایک آدمی توبہ کرے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حیو اور قیوم ایسے ناموں کے وسیلوں کے ذریعے سے دعا کر سکتے ہیں، نیک اعمال کا وسیلہ لے کر دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی حج کو جا رہے تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھو، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ اسلام میں مانگنا بہت برا سمجھا گیا ہے۔ اگر کوئی زندہ آدمی کہیں ظاہر بات حج کو جا رہا ہے تو ایسے وقت پر آپ اس سے کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر آپ اسے کہتے ہیں اللہ فلاں کی دعا میرے حق میں قبول فرمائے، اللہ جو کچھ بھی نیک عمل ہوا ہے میری زندگی میں اس کے بدلے میں آج کی مصیبت ٹال دیجیے، جیسا کہ غار والوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی، فائدہ ہوا۔ یا نیک ناموں کا وسیلہ، اچھے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کا وسیلہ لے کر آپ پکارتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو استغفر اللہ ہے، یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے، تو پناہ مانگنے کا مسئلہ ہو یا اللہ تعالیٰ سے مصیبت میں مدد مانگنے کا مسئلہ ہو یا مغفرت مانگنے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور آپ اس سے اللہ تعالیٰ میرے گنہگار چہرے کو کہاں سے دیکھیں گے، لہذا میں دوسروں سے مانگوں گا، تو یہ تو اور ایک گناہ ہوا، یہ تو اور ایک غلطی ہوئی۔ لوگوں کے پاس استغفر اللہ کا کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے۔ اسلام میں کچھ بھی چیز کرے تو اس کے بعد اگر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو چاہتے ہیں کس کو نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، تو ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتے ہیں، تو نہیں اللہ تعالیٰ معاف تو کرتے ہیں نا، معاف کرنے کی صفت ہے نا، اللہ غفور ہے نا، ہاں ہاں غفور ہے، جی بتائیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسا ارادہ کرتا ہوں کہ ویکینڈ میں گناہ کروں پھر پیر سے میں اچھا ہو جاؤں، پھر میں گناہ کروں پھر میں اچھا ہو جاؤں، تو میں پلاننگ کرتا ہوں کہ میں ایک دو دن جو ہے برائی کروں گا پھر اس کے بعد 5 دن اچھا رہوں گا۔ اللہ سے مغفرت مانگنا سولوشن ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے کہ اگر آپ برنال لگا لیں گے، اگر آپ کی انگلی جل گئی تو کیا کرنا، برنال لگا لینا، تو آپ کو مرہم لگانے سے آپ کی انگلی جو جل گئی ہے تھوڑا سا اس کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی، آپ جو انگلی جلی ہے اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب یہ ایڈورٹائز آپ نے سن لیا اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، گھر میں برنال ہے اور گھر میں مرہم ہے، تو کیا آپ جا کر آپ کی انگلی آگ میں ڈالیں گے برنال لگائیں گے، آگ میں انگلی ڈال کے برنال لگائیں گے؟ ایسا مطلب نہیں ہے۔ اگر آگ میں آپ کی انگلی جل جائے تو برنال لگا لو بیٹا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں برنال ہے تو روزانہ آپ انگلی جلا رہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گئے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتے ہیں، تو معافی مانگ لیا کرو۔ تو اسلام میں معافی کا کانسیپٹ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اسلام میں معافی کا کانسیپٹ ہے، غفور ہے، لہذا میں نماز نہیں پڑھوں گا، لہذا میں روزہ نہیں رکھوں گا، لہذا میں اپنی زندگی جیسے چاہے گزاروں گا، تو نہیں۔ تو دعا کے اندر استغفر اللہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے، لیکن کم علمی اور غلط فہمی کی وجہ سے ہم نے استغفر اللہ کو بھی مذاق بنا دیا۔ تو جو قوم اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی اس کا بھی اگر مذاق اڑاتی ہے، تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا ٹھیک ہے اب تم کو میں معاف کرتا ہوں، تو چلو قولوا حطۃ کہو تم۔ حطۃ کا معنی اس زمانے میں مطلب ہے کہ گرا، یعنی کہ ہمارے گناہ کو گرا دے، تو انہوں نے کیا اس میں مذاق کیا، حنطۃ حنطۃ حنطۃ، کیا کہا، گیہوں کا دانہ گیہوں کا دانہ، یعنی کہ یہ تو تکبر والی قوم کی اور ہلاک ہونے والی قوم کی، اللہ جن پر ناراض ہوتا، نبیوں کو مذاق اڑانے والی
غیر سنجیدہ قوم کی علامت ہے کہ ان کو ایک چیز مدد کی جا رہی ہے اور اس مدد کے موقع پر وہ لوگ مدد کرنے والے کا الٹا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اسلام میں استغفر اللہ کہنے کا، توبہ کا کانسیپٹ ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے مذاق بنایا ہے، اور اس کو چلو بعد میں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، زندگی بھر نماز نہیں پڑھیں گے، ریٹائرمنٹ کے وقت پر دیکھ لیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ سے بھی دماغ سے نکالنا ہے۔ استغفر اللہ ہو، توبہ کرنے کا معاملہ ہو، اللہ سے دعا کرنا۔ اگر ایک آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا، مطلب اکلا کہ وہ تکبر میں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا میں جی لوں گا، میں مسئلے حل کر لوں گا، اللہ تیری مجھے کوئی مدد کی ضرورت نہیں۔ انبیاء کرام اتنے بڑے بڑے پائس، اتنے متقی تھے، لیکن کبھی بھی وہ دعا سے خالی نہیں، موقع موقع سے دعائیں، موقع موقع سے دعائیں۔ جنگ بدر اللہ ہی کے لیے تو لڑنے جا رہے، تو اللہ کی مدد تو آئے گی نا۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کا کام ہی کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں رات دن، ہم کیا تھوڑے گناہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ ہمارے مسائل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے مسائل جاننا، ہماری مدد کر دینا۔ بھائی ایک منٹ، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ادا پسند ہے کہ آپ اپنے مسائل اللہ کو بتائیں۔ اللہ کو معلوم ہے آپ کے مسائل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو غیب نہیں معلوم ہے، لیکن بندہ جب ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر پہلے پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد درود پڑھتا ہے، درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائیں مانگتا ہے، اور اس کے بعد آخری میں پھر درود پڑھتا ہے۔ اب یہ دعا مانگنے کے جو دوران وہ کوئی نافرمانی والی دعا ہے، اللہ تو اگر مجھے کامیابی دے گا تو میں خوشی میں جا کر ایک فلم دیکھوں گا، ایک فحاشی والی فلم دیکھوں گا، ایک ناچ گانے والی، تباہ کر دینے والی، اخلاق تباہ کر دینے والی فلم دیکھوں گا، تو ظاہر بات ہے ایسی کوئی دعا نہیں کرتا، لیکن اس سے ملتے جلتے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، جیسے اے اللہ میں فلاں آدمی کو مارنے جا رہا تھا تو طاقت دے۔ تو آپ کسی پر ظلم کریں گے، اتیاچار کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے؟ اگر آپ ظالم ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں تو کیا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی؟ اگر کوئی کسی کو بد دعا دے رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے جبکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو یہ دعا آسمان میں آ کے واپس آ کے الٹا اس پر گرے گی۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ تو دعا میں ایسی کوئی چیز نہیں ماننا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آ جائے، اور دعا کرتے وقت پر گڑ گڑا کر۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تضرع اور انکساری سے، گڑ گڑا کر، اے اللہ، یعنی کہ اے اللہ میں تیرا محتاج بندہ ہوں، اگر تو میرا یہ کام نہیں کرے گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ یعنی کہ تصور پیدا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کہتے تضرع، انکساری، گڑ گڑا کر، جیسا کہ آپ کو یقین ہوتا ہے تو آپ کے ابا سے آپ کیسا مانگتے ہیں، تو ویسا یقین سے آپ کو اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تضرع اور انکساری اور عاجزی سے دعا مانگتا ہے بندہ اپنی عبدیت کا، ایسا نہیں کہ غافل دعا ہے، کھجا رہے ہیں، سامنے والا کہہ رہا ہے دعا اور آپ کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین۔ میرے پیٹ میں کیا درد ہے مجھے معلوم ہے، تو آپ اپنی دعا کریے، آپ اپنی دعا کیوں نہیں کر رہے؟ پیٹ میں درد آپ کو ہے، کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دوا لو، ان کے جو مسائل ہیں وہ ذکر کریں گے۔ امام صاحب کے مسائل ان کے گھر میں ہو سکتا اس دن کھانے کا پرابلم ہوگا، اور آپ کو کھانا زیادہ کھا لینے کا پرابلم ہوگا، اور آپ کو ہضم نہیں ہونے کا پرابلم ہوگا، اور کوئی بھی چیز کھانے کے بعد وہ کھانا آپ کے لیے ہو سکتا ہے بعض ہوتا نا زیادہ کھا لیں گے تو الٹا اور ان کے لیے طبیعت بگڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ نہیں کھانے کا، ٹائم پہ کھانا نہیں ملنے کا پرابلم ہوتا ہے۔ کس کو کیا پرابلم ہے؟ آپ گڑ گڑا کر دعا مانگیے، اور آپ غافل، اکثر ہوتا ہے امام صاحب دعا کر رہے ہیں تو کیا ان کو آمین کریں، کس بارے میں آمین کریں ان کو معلوم بھی نہیں، عربی بھی نہیں آتا ان کو، مطلب کیا ہے؟ غافل دل سے، ان کا مزاج، ان کے پاس تصور نہیں ہے کہ کس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنائی ہے، وہ کائنات، وہ ہمالیہ پہاڑ، وہ بڑے بڑے گیلیکسیز کو پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ کے مسائل تو چھوٹے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو پلٹ دیتے تو آپ کے حالات تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے دنیا میں انقلابات، بڑے بڑے دنیا کے اندر موسموں کی تبدیلی آ رہی، تو آپ کے حالات پلٹنے کتنی دیر؟ اسی لیے کہا گیا اگر کوئی آدمی یہ فیل کرے کہ اس کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو علماء کرام کہہ رہے ہیں اس کے لیے سب سے ایفیکٹو دعا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یقین مانیے نوکری نہیں مل رہی، یقین مانیے تہجد بہت ہی پاورفل اور فاسٹ طریقہ ہے۔ رات میں اٹھ کے آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ کو رحم آتا ہے، بہت فاسٹ آپ کے رزق کا،
آپ کے سیلری کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس کا معنی سمجھ جائیں گے تو آپ پہلی فرصت میں اس دعا کو یاد کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پناہ مانگو ان سب چیزوں سے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، سخت مصیبتوں سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، سخت مصیبتوں سے پناہ مانگ کر تیری پناہ میں آتا ہوں، ودرک الشقاء نحوست سے، وسوء القضاء بری تقدیر سے، وشماتۃ الاعداء یہ چوتھا پوائنٹ، دشمن کو ہنسی کا موقع ملنے سے بھی پناہ مانگ۔ کتنی اہم دعا ہے۔ دعا پاورفل طریقے سے قبول ہونا ہے تو اسم اعظم اللہم انی اسألک بانی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اسم اعظم سے دعا کی، اب تو دعا تمہاری جو بھی اس کے بعد مانگے دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ دعاؤں کو پاورفل بنانا ہے تو ظاہر بات ہے حرام چیز نہیں کھانا ہے۔ کوئی بھی حرام چیز کھاتے ہیں تو دعائیں رک جاتی ہیں، قبول ہوتے ہیں۔ پہلے اس کی معافی مانگنا ہے، پھر وہ حرام چیز کے قریب نہیں جاؤں گا کہہ کر آپ جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا کہہ کر آپ اعتراف کرنا ہے، توبہ مانگنا، اس کے بعد پھر دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ دعائیں رک جائیں گی۔ یعنی کہ عرفات کے میدان میں احرام کے حالت میں بھی دعائیں مانگیں گے بھی تو دعائیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اتنا حرام طریقے سے کمایا ہوا اور پہنا ہوا کپڑا یہ سب رد ہو جانے والا ہے۔ یعنی کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے، پاورفل ہونے کے لیے بہت چیزیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے نفل کام کرتے رہیے۔ مثال کے طور پہ کہیں پر دعویٰ سینٹر میں کہیں بیان ہو رہا ہے، بھائی تھوڑے ہینڈ بل میں بھی بانٹ دیتا ہوں۔ ایک جگہ پر مجھ سے پوچھے لوگ شیخ ہم جو ہینڈ بل بانٹتے ہیں یا کبھی پارکنگ میں ٹھہرتے ہیں، بیانوں میں جب کنڈکٹ کرتے ہیں تو مقرر صاحب تو اسٹیج پر ٹھہرتے ہیں، لوگ سب ان کو واہ واہ کرتے ہیں، لیکن جو پارکنگ میں ٹھہرا ہوا ہے یہ پورے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے 1000 یا 100 200 والنٹیئر جو محنت کرتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 نوویہ میں بھی حدیث ہے کہ آدمی فرض نماز کے بعد جو نفل کاموں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب اختیار کرتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آخری میں کیا ہے حدیث میں، جب وہ دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ یعنی کہ جب آپ نفل کام کرنے لگتے ہیں تو آپ مستجاب الدعا بن جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کے جو مصیبتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھے گا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کہ میں بہت بیمار رہنے لگتا ہوں، کیا کروں؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دعوت کے کام میں لگ جاؤ۔ ایک آدمی نے آ کر کہا میرے بزنس میں کافی نقصان ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے کہا دعوتی کام میں لگ جاؤ، کیونکہ جب آدمی دعوتی کام کرتا ہے تو وہ کس کا خیال کر رہا ہے؟ اللہ کے دین کا خیال کر رہا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ویسے تو ہمارا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے احسانات کا بدلہ دیتا ہے، اچھائیوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ پہ تو کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حسن سلوک، اللہ تعالیٰ اس کے حسن عمل کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کئی نوجوان یہ سمجھتے ہیں ہم جو گناہ کر رہے ہیں، آج کل ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز چیٹنگ ہے، اور حرام کمائی کھا لے رہے ہیں اور حرام جو تعلقات رکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ سب جو بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے، حرام کام ہوتا ہے، نماز چھوڑ دینا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جتنے بھی قسم کے حرام کام ہوتے ہیں، ناچ گانے، جب بھی آدمی حرام کے قریب ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اس کا سیدھا اثر اکنامک پہ پڑتا ہے۔ یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے رحمت روک لیتے ہیں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، کہا استغفر اللہ کہو، رکی بارش برس پڑے گی۔ بچے نہیں ہو رہے، استغفر اللہ کہو۔ کھیتی باڑی برابر نہیں ہے، استغفر اللہ کہو۔ یعنی کہ استغفر اللہ یوں سمجھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ آپ کے لائف میں جیسا گاڑی چلاتے چلاتے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آئل ڈالتے ہیں تو آپ کی لائف اسموتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعائیں، استغفر اللہ، یہ سارے جو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں نا، یوں سمجھیے کہ آپ کے لائف میں جو گڑبڑ شروع ہوتی ہے، پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، اس کو واپس آپ کے ہاتھ میں کنٹرولنگ پاور آنا ہے، واپس آپ کی لائف کنٹرول ہونا ہے، تو پھر یہ تسبیحات، یہ دعائیں، یہ بہت اہم عبادت ہے، یہ آپ کے پوری لائف کو سیٹل ڈاؤن کر دیں گے انشاءاللہ۔
آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، اور پورے آداب حسن المسلم ایک بک ہے، اس کتاب کو آپ خرید لیجئے اور اس کے اندر جو آداب ہے اس کا خیال کرتے ہوئے پڑھیے، اور یہ دعائیں وقت وقت پر پڑھتے رہیے، تسبیحات کا خیال رکھیے انشاءاللہ۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے، روح اگر مضبوط ہو جائے گی تو سکون ملے گا۔ بزدلی کا تعلق روح سے ہے، سکون کا تعلق روح سے ہے، طاقت کا تعلق روح سے ہے۔ ہم صرف جسم کا خیال رکھتے ہیں، جسم کو کھلاتے پلاتے ہیں، روح کو غذا نہیں دیتے ہیں، تو فرائض جو ہے، واجبات جو ہے، صحیح عقیدہ، صحیح عبادات، یہ سب روح کے غذائیں ہیں۔ تسبیحات، دعائیں، ان سب کو ہرگز نیگلیکٹ مت کیجیے انشاءاللہ۔ جسم بھی صحت سے رکھیے، اپنے روح کو بھی صحت سے رکھیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی سعادتوں سے مالا مال توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔